ہے، ان کو سمجھاتے جاؤ۔ ہم اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ہم سارے ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارا اخلاق بہتر ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا ضروری ہے، ایک قوم بن کے رہنا ضروری ہے۔ ہم تب تک پوری دنیا کے، آج میرے ملک کو اللہ عزتیں دے رہا ہے، یہ جن کو مل رہی ہیں ان کو بھی نہیں پتا کیسے ہو رہے ہیں کام، دھماکے کہیں۔ اب دیکھو نا، یہ تھوڑے حال ہوئے ہیں، امریکہ پاکستان کو کہے، پاکستان ایران کو کہے، ایران پھر پاکستان کو کہے، پاکستان امریکہ کو کہے، ان کی صلح ہو نہ ہو جھنڈا تو ہمارا ہو گیا۔ بھئی بات انڈیا والے رو رہے ہیں، وہ کہتے پاکستان صلح کراتا پھر رہا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے دنیا میں۔ پاکستان کو آپ کچھ بھی کہیں، اللہ عزت دینا چاہتا ہے اسے، سبب کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ پوری مسلم دنیا کا لیڈر ہے۔ اس وقت ہے کون؟ بتاؤ ذرا دیکھ کر دنیا کو، اگر مسلم دنیا کا کوئی ہیرو ہے تو کہاں ہے؟ سب کی نظر کہاں ہے؟ ایران پر نہیں ہے، پاکستان پر ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک قوم کا وجود چاہیے، نہیں ہے۔ ہمارا بچہ سڑک پر موٹر سائیکل چلاتا ہے ایک پہیا اٹھا کر، اس کے باپ کو کہیں یار بچے کو کچھ سمجھا، منڈے کھنڈے نے جی نہیں مڑ دے۔ جملہ سنا ہوا ہے آپ نے بھی سنا ہے، آپ کسی کو کہیں سمجھا، یار منڈے کھنڈے میری مندئی کوئی نہیں۔ تو باپ ہے، تیری مندئی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہیں تجھ میں کمزوری ہے، کہیں تو نے کچھ ایسا کیا ہے کہ تیری اولاد نے تجھے باپ سمجھ نہیں چھوڑ دیا، تو خود کمزور ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں خلوص سے نہیں جھکتا پھر دنیا اس کے سامنے کبھی نہیں جھکتی، یہ طے ہے۔ تو اللہ کا فرما بردار ہوتا تو تیرے بچے تیرے فرما بردار ہوتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سڑک پر پہیا اٹھا کے مار رہا، دوڑ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بجلی ہوئی ہے کسی، پتہ نہیں یہ دین کہاں سے پڑا ہے، بالکل غلط ہے۔ جو آپ نے اختیار کیا ہے کام، یہ اپنی ہلاکت آپ نے خود اختیار کی ہے۔ قرآن نے کہا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالا، اور پھر کہا ہم نے ظالم اللہ کو قرار دے دیا۔ ہم لوگ اللہ کو بھی نہیں جانتے، اپنے دین کو بھی نہیں جانتے، قوم کو بھی نہیں جانتے۔ مرزائی اخلاق میں اچھے، وہابی دین کی سمجھ میں اچھے، ایرانی ایک قوم بننے میں اچھے، اور پاکستانی اور اہل سنت دو لفظ لے رہا، ایک پاکستانی اور ایک، دونوں لیول پر دیکھے ہم کہاں ہیں۔ یہ پیجو کے ہوا ہے نا میلہ عرس سید زاہد حسین شاہ، یہ پسرور میں ہی ہے نا پیجو کے، اور اس میلے پہ طوائفیں لا کے ڈانس دیکھا جا رہا ہے۔ عرس ہے بزرگ کا، سید فلانے شاہ صاحب، اور عرس کے موقع پر ڈانس کن کا؟ طوائفوں کا ڈانس، اور اس ڈانس کو دنیا دیکھنے کے لیے کٹھی ہوئی ہے۔ سید زاہد حسین شاہ کا گدی نشین کیا دیکھ رہا تھا، کیا سوچ کر بلوائے تھے یہ طوائفیں؟ یہی سوچ کر نا ہمارے عرس پہ رونق لگے گی۔ لعنت ہے تیری ایسی رونق پر، یہ کوئی عرس نہیں ہوتا اس طرح کا، بخالی بازیاں ہیں ساری، ایسے دبابیر ہیں جن کو نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں دین کا کچھ بھی، اور وہ لوگوں کے راہبر بنے ہوئے ہیں، جن کی اپنے مکان محل اونچے ہو رہے ہیں، اور غریب مرید بیچارے سادہ، اگر پیر صاحب راضی ہوں گے تو میرا کاروبار چلے گا۔ یہ پیر نہیں، شیطان ہے، شیطان۔ اس طرح کا بندہ جو بیٹھا ہے گدی پر اور سامنے طوائفیں نچوا رہا ہے، اسے میں ولی اللہ کہوں؟ اور کوئی کہے جی ہمارے حضرت صاحب ہیں، پیروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں آتی ہیں، ہمیں سارے پیروں کی ساری باتیں اللہ کے فضل سے سمجھ میں آتی ہیں، اور بڑی کمال ٹکا کے آتی ہیں۔ میں ایسے پیروں کو لعنتی پیر قرار دیتا ہوں،
لعنت ہے ان کے اوپر جو دین محمدی کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں. شرم حیا کا دامن تار کر دیا ان لوگوں نے، اپنی تماشے بنائے ہوئے ہیں. اور ایسی ایسی کہانیاں کہ ممبر پر بیٹھ کر میں سنا نہیں سکتا جو ان پیروں نے گڑ گڑ کر مریدوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی. اور مرید ڈرا. بابا کھچیاں سرکار سیالکوٹ کے ادھر دربار، اگر آپ کی بھینس چاہتے ہیں کہ دودھ دیتی رہے تو مورگ بھینس کی وہاں لٹکا کے آؤ، نہ لٹکائی تو بابا کھچی والا دودھ کھینچ لے گا. بابوں کو آپ نے کس کام پہ لگا دیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ان کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. اچھا عبد الحمید نے بھینس خریدی ہے اور میرے دربار پہ آیا نہیں مورگ چڑھانے، اس کی بھینس کا دودھ بند کر دو. یہ بابوں کا کام ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے کام ہے؟ ایسی سوچ رکھنے والے مرید بھی شیطان ہیں. میں عرض کرتا ہوں قوم بننے کے لیے ہمیں بڑا کچھ کرنا پڑے گا، تربیت کرنی پڑے گی. آپ گاڑی کھڑی کریں، 3 گاڑیاں کھڑی کریں، ایک پیچھے آئے گا وہ چوڑے رخ پہ گاڑی کھڑی کر دے گا. اب پھنسی رہے ساری یہاں پر. یہ ٹریفک پھنستی ہے تو کن کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. ہمیں نہ تہذیب ہے، نہ تربیت ہے، نہ ہم قوم ہے. ہم بس لوگ ہیں جن کو کچھ پتا نہیں، اور ہم دوسروں کو باتیں سناتے ہیں. پھر ہم تنقید کرتے ہیں ملک پر، اپنے ملک پر جس کو عزت میرا مولا دے رہا ہے. وہ عزت اس لیے دے رہا ہے ہمیں جھنجھوڑتا بھی ہے، ساتھ ساتھ جھنجھوڑتا ہے. ہل جاؤ، سلجھ جاؤ، سنبھل جاؤ. اگر ہم سنبھل گئے تو یقین رکھیں اسرائیل کو پتا ہے یہ سارے تیاری کسی اور وجہ سے. انہیں پتا ہے کہ ان کا نبی ان کو کہہ گیا ہے کہ جب جنگ ہوگی، جب یہودیوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوگی، مسلمان یہودیوں کو اتنا ماریں گے کہ یہودی آگے لگتے دوڑیں گے اور پھر پتھروں کے پیچھے چھپیں گے. پتھر بھی بول کے کہے گا مسلمان آ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مار اسے. یہ محمد عربی نے فرمایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں تب تک زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے کہ ہم پر وہ وقت آئے کہ تم ہمیں یوں مار کے بھگاؤ. لیکن جو اللہ کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے. مگر صرف اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم سلجھتے نہیں ہیں، جب تک ہم سنبھلتے نہیں ہیں، تب تک ہمیں تھوڑے تھوڑے رگڑے لگتے رہتے ہیں. سنبھل جاؤ. اگر ہم سنبھل گئے، اگر ہم ایک قوم بن گئے، اگر ہم نے اپنی تربیت کر لی، اگر ہم نے خود کو سمجھا لیا، اگر ہم محمد عربی کے سچے وفادار بن گئے، جس دن بن گئے، جس دن پاکستان والے ایک قوم بن گئے، آپ یقین کریں وہ اسرائیل کی زندگی کا آخری دن ہوگا. یہودیت مٹ جائے گی. وہ ہم ہی ہوں گے جن کے آگے لڑکے یہودی بھاگے گا، وہ ہم ہوں گے. بلکہ میں اگر کہوں یہ تو فرمان مصطفیٰ ہے، میں لفظ بدل نہیں سکتا. مگر اگر یوں بھی ہو سکتا ہے، تشریح کر رہا ہوں، تشریح کے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے ذوق کے لیے کر رہا ہوں. پتھر کے پیچھے یہودی چھپے اور پتھر کہے اے پاکستانی آ، اے پاکستانی آ، یہ ہے اسرائیلی بیٹھا ہوا. ہم تو وہ دن دیکھیں گے اور مولا کے فضل سے دیکھیں گے. ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا 1967 میں، اس نے کہا تھا یہ جو ملک پاکستان ہے، اینڈ پاکستان ناؤ شوڈ بی اٹس فرسٹ ٹارگٹ، ہمارا پہلا نشانہ اب یہ ملک ہے. فار دس آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ از اے تھریٹ ٹو آور ایگزسٹنس، کیونکہ کلمے کے نام پر بننے والا یہ ملک ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے. اسرائیل کے لیے خطرہ کون ہے؟ اسرائیل کے لیے خطرہ کون ہے؟ پوری مسلم دنیا کا لیڈر کون ہے؟ مسلم دنیا کا ہیرو کون ہے؟ تو پھر لگے نعرہ پاکستان، پاکستان، پاکستان. اپنے جذبوں کو، جوش کو، جنون کو سنبھال کر قوم بنے، قوم مل کر ایک دوسرے کا درد رکھ کر
اخلاق تہذیب کو سیکھ کر انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔